کہ دین میں غلو کرنا تقوی نہیں ہے، دین میں غلو کرنا تقوی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کو اذیت دے کر عبادت کرنے سے تقوی حاصل ہو جائے گا، جیسے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ بہت سارے بابا آپ کو ملیں گے کانٹے پر لیٹے ہوئے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں خود کو۔ مقصد کیا ہے کہ اس تکلیف کے ذریعے وہ اپنے جس کو وہ بھگوان سمجھتا ہے بڑا مقام حاصل کر لے۔ کوئی آدمی کھڑا ہے، کوئی آدمی جو ہے گوشت سے پرہیز کر رہا ہے، کوئی آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، کوئی آدمی پانی میں جو ہے پانی میں تیر رہا ہے یا کہیں پر اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہے، تو دین میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یہ تقوی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں صوفیہ لوگ وہ الٹے لٹک کر کے ذکر کرتے تھے، اللہ 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 اللہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسے لٹک کے کرنے سے جسم کو تکلیف پہنچے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ تقوی حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ کچھ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے تھے، بیوی بال بچہ کو چھوڑ دیے، جنگل میں رہنے لگے، کٹیا بنا لیا اور اس میں جو ہے اپنا الا اللہ کرتے رہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے تقوی جو ہے زیادہ حاصل ہو جائے گا۔ تو تقوی دین میں غلو سے نہیں پیدا ہوگا، تقوی دین میں حد سے تجاوز کرنے سے نہیں آئے گا، تقوی یعنی جسم کو اذیت دینے سے نہیں حاصل ہوگا۔ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ تقوی حاصل ہوگا صرف سنت پر عمل کرنے سے۔ تقوی حاصل ہوگا سنت پر عمل کرنے سے۔ جو بھی آدمی سنت پر ٹھیک ٹھیک عمل کر رہا ہے وہ متقی ہے، اس کے پاس تقوی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ 3 صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جب ان تینوں لوگوں کو پتہ چلا تو ان تینوں نے کیا ارادہ کیا؟ ایک نے ارادہ کیا رات میں سوئیں گے نہیں، ایک نے ارادہ کیا شادی نہیں کریں گے، ایک نے ارادہ کیا برابر روزہ رکھتے رہیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے غلو، یہ ہے حد اعتدال سے تجاوز کرنا۔ جو حد ہے عبادت کی اس سے تجاوز کرنا، دین میں اس سے تقوی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ یہ دین میں غلو ہے، سوئے ہی نہ، دین میں غلو ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں بزرگوں کے بارے 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے، 2000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے، یہ غلو ہے، اس سے تقوی نہیں پیدا ہوگا اور اس عمل کو اللہ کے یہاں کوئی منظوری نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تقوی پیدا ہوگا دین پر عمل کرنے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا سنہرا جملہ ان تینوں کو کہا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں سمجھنے والی بات، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اسی ڈر کا نام تقوی ہے نا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ تو آپ نے قسم کھا کر کے ان تینوں کو بتایا، جن تینوں نے کہا کہ میں سوؤں گا نہیں، میں شادی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا۔ تو یہ کیا مطلب ہوا کہ بہت زیادہ عبادت کرنا، حد اعتدال کو تجاوز کر جانا۔ آپ نے ان تینوں کو منع فرمایا اور آپ نے کیا فرمایا؟ واللہ انی لاخشاکم للہ، تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اسی ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ واتقاکم لہ، اور تم سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا لاکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو جو سنت ترک کر دیا وہ متقی نہیں ہے۔ تقوی حاصل ہوگا سنت پر عمل کرنے سے۔ آپ نماز پڑھیے سنت کے مطابق، یہ تقوی ہے۔ آپ روزہ رکھیے سنت کے مطابق، یہ تقوی ہے۔ آپ دین پر عمل کیجئے سنت کے مطابق، یہ تقوی ہے۔